أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ جمعے میں قرآن کریم کی وہ آیات جو آیت الکرسی کہلاتی ہیں ان کا ترجمہ ذکر کیا تھا. پروردگار عالم خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے. یہ جو آپ کے بدن پہ معمولی سے بال ہے، یقین جانو یہ بھی اسی کے پیدا کردہ ہے. یہ ہاتھوں پیروں کے جو ناخن ہیں یہ بھی اس مالک کی پیداوار ہے. اور ہر وقت جو تو سانس لے رہا ہے اس فضا میں، اس ہوا میں، یہ اس مالک کا ہی کرم ہے، ورنہ تجھے کون سانس لینے دے. تمام شے پہ وہ قادر ہے، صرف ہم پہ نہیں. آج سے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں برس پہلے جو لوگ تھے ان پہ بھی اس کی قدرت کاملہ تھی. حدیث میں آتا ہے، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالی کی صفات اتنی غالب ہے، ایک چیونٹی، ایک کیڑی، قبیلی پہاڑ کی غار میں چلتی ہے. حق سبحانہ و تعالی و تقدس فرماتے ہیں مجھے اس کے پیروں کا کھڑکا سنائی دیتا ہے. اور فرمایا کہ اربوں ٹن خربوں ٹن پتھروں کے اندر جو ایک کیڑا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں اسے بھی بھوکا نہیں رہنے دیتا. سمندروں کی مخلوق ہے، دریاؤں کی مخلوق ہے، زمین میں رہنے والی مخلوق ہے، گھروں میں رہنے والی مخلوق ہے، تمام کے اور ایسی ایسی مخلوق ہے. ہمیں تو کٹے کا گوشت بھی مشکل سے ملتا ہے نا. بعض جانور ایسے ہیں کہ وہ اعلیٰ درجے کا گوشت کھاتے ہیں اور 1 گھنٹے کا باسی گوشت نہیں کھاتے. ہمیں تو انشاءاللہ یہ اگلے دن نہیں تیسرے دن بھی ٹھوک دیتے ہیں نا. مگر بعض جانور ایسے ہیں کہ 1 گھنٹہ پہلے کا گوشت بھی نہیں وہ جانور کھاتا، پروردگار اس کو بالکل تازہ بتازہ کھلاتا ہے.
انبیاء کو کھلاتا رہا، صحابہ کرام کو کھلایا پلایا، ہم سب کو کھلانے اور پلانے پہ قادر ہے۔ وہ نہ کھلائے تو کون کھلائے، وہ نہ پلائے تو کون پی سکتا ہے۔ قرآن کریم نے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر کے فرمایا کہ لوگوں، سردی کے موسم میں کلک بیج کر ہزاروں نہیں لاکھوں من مٹی کے اندر اس کو ملا کر اور گھر میں جا کے سو جاتے ہو، رضائیوں میں دروازے بند کر کے سو جاتے ہو۔ فرمایا تو ساری رات سویا رہتا ہے، میں اس تیرے دانے کی کھیتی کرتا ہوں۔ فرمایا أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، پکی فصل پہ بننے پہ کھڑا ہو کے یوں کہنے والے میری کھیتی، کبھی میرا نام بھی لیا کر۔ اس دانے کے جگر کو پھاڑنے والا میرے سوا کون ہے؟ اس کے اندر سے باریک سی سوئی نکالنے والا میرے سوا کون ہے؟ اور پھر اوپر بیسی اوسیر کا ڈیم ڈلا آ جاتا ہے، اس کو چیر کر پھاڑ کر اتنا نرم و نازک شگوفہ اندر سے میرے سوا نکالنے والا کون ہے؟ ایک ایک دانے کے بدلے ہزاروں دانے۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، نہر کا پانی بھی میرا پانی، ٹیوبویل کا پانی بھی میرا پانی، بارش کا پانی بھی میرا پانی، اگر میں نہ دوں تو ایک پودا بھی، ایک درخت بھی نہیں بنا سکتا۔ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، کون ہے ایک بارش کا قطرہ برساتے دکھائے، بادلوں کو چلانے والا میں، ہوا اور فضاؤں کے چلانے والا میں، چاند کو تابہ میں درخشندگی عطا کرنے والا میں، سورج کو اتنا بڑا منور بنانے والا میں، اور چاند کا مالک میں، سورج کا مالک میں، ستاروں کا مالک میں، رات کا مالک میں، دن کا مالک میں، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، رات میں سے دن بنانے والا میرے سوا کون ہے؟ اور دن میں سے رات کو پیدا کرنے والا میرے سوا کون ہے؟ اور بڑے بڑے تم نے بریک لگائے ہوئے ہیں، بڑے بڑے تم نے انتظام کیے ہوئے ہیں، تم نے گاڑیوں میں بڑے بڑے اشارے لگا رکھے ہیں، دائیں طرف مڑنے کا الگ اشارہ ہے، سجے مڑنے کا الگ اشارہ ہے، رائٹ اشارہ الگ ہے، لیفٹ اشارہ الگ ہے، اور اشارے بنانے والوں پھر بھی سینکڑوں آدمی روزانہ مارتے ہو۔ فرمایا للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، ایک دن تو بتاؤ سورج اور چاند کی کبھی ٹکر ہوئی ہو، کبھی ستارے ٹکرائے ہو، کبھی دن رات ٹکرایا ہو؟ تم نے بڑی بڑی کاراگری کر رکھی ہے، نئی سے نئی گاڑیاں آتی ہیں، نئے سے نئے طریقے کار آتے ہیں، ہزاروں قسم کے سگنل بناؤ، ہزاروں قسم کے طرح طرح کے طریقے اختیار کرو ٹریفک کے، اور تیری ٹریفک کا روز خطرہ، میری ٹریفک قیامت آ سکتی ہے مگر خطرہ کوئی نہیں۔
آسمانی نظام میرا، زمین کا سارا نظام میرا، میرے حکم کے بغیر پتا تو حرکت کر کے دکھائے، پتا نہیں ہل سکتا۔ اور فرمایا میرے بندے کمال ہے، کھاتا میرا ہے، پیتا میرا ہے، پر تیری سمجھ میں آج تک آیا بھی میں ہی نہیں، آج تک مجھے ہی نہیں سمجھا، اور تو یوں ہی سمجھ لے یہ آنکھ دینے والا کون ہے؟ ہر 15ویں دن جیب میں کارڈ ہے، ہاتھ میں کھیلا ہے، تشریف لے جا رہے ہیں، کہاں چلے کہ چینی لانے چلے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں یہ اربوں خربوں کی تعداد میں کیلے کھاتے ہو، کبھی میں بھی ڈیپو پہ گیا؟ اللہ پوچھتا ہے مجھے بھی کبھی لین میں لگے ہوئے دیکھا؟ یہ سنترے، یہ مالٹے، یہ کیلے، یہ آم تمام میٹھے ہیں، ارے میں وہ ہوں اپنا شوگر مل اندر اندر چلاتا ہوں اور وہی قائم کر دیتا ہوں، نہ میٹھا زیادہ ہو نہ کم ہو، تاکہ میرے بندوں کو سفرا نہ ہو جائے۔ اور میرے بندے میں تجھے سفرا نہیں ہونے دیتا، تو مجھے چھوڑ کر غیروں کو جا کے سجدے کرتا ہے۔ تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، مردے سے زندہ بنانے والا میرے سوا کوئی نہیں، زندہ کو مردہ بنا دینے والا میرے سوا کوئی نہیں۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ الہ الا اللہ توحید-سنت.com لا الہ الا بغیر حساب کے کھاتے ہو، جتنا دوں تھوڑا ہی مال تھوڑا ہی کہتے ہو۔ بڑے سے بڑے کاروباری سے پوچھو کیا حال ہے، اچھا جی دال روٹی چل رہی ہے، پتہ نہیں کوفتے کس طرح چلیں گے، پھر تو قیامت میں چلیں گے کوفتے اگر اب بھی نہیں چلتے تو۔ ہر آدمی فرمایا میرے بندے بیوی میں نے دی، بچے میں نے دیے، یہ کھلونے ہیں تیرے لیے بچے، یہ کھانا پینا، جوانی، صحت، تندرستی، یہ مکان، یہ سب کچھ میں نے دیا۔ اب مصیبت یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا قہر جوش میں آتا ہے کہ تمہیں برباد کر دوں، اور سارے انعام میرے، سارا کھانا میرا، سارا پینا میرا۔ اور جب میں نے تجھے حکم دیا کہ یہ تیرا سر میرے لیے ہے، تو تو پھر اس سر کو جگہ جگہ جھکاتا پھرتا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے یقین جانو صرف اسی مسئلے پہ مار کھائی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کسی کا رشتے ناطے کا جھگڑا نہیں، زمین جائیداد کا جھگڑا نہیں، مکان دکان کا تنازع نہیں، رنجش نہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس جو صادق الامین ہے، مخبر صادق ہے، ساری کائنات سے زیادہ حسین ہے، ساری کائنات سے زیادہ خوبصورت ہے، سب سے زیادہ سچے ہیں، سب سے زیادہ اخلاق والے ہیں، سب سے زیادہ شرافت والے ہیں۔ رب ذوالجلال کی قسم مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ شرافت ختم ہے، لیاقت ختم ہے، جہالت ختم ہے، امانت ختم ہے۔ اس نبی کے چہرے پہ لوگوں نے پتھر مارے تو آخر کیوں؟ یقول ربی اللہ، وقال رجل مؤمن
من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ یہ بھی بڑا جرم ہے، یوں کہنا کہ میرا پروردگار اللہ ہے، مجھے وہی پالتا ہے، مجھے وہی سنبھالتا ہے، اور جس دن اس کی طرف سے اجل آ جائے گی، موت کا پیغام آ جائے گا، پوری دنیا کی طاقت مل کر ایک سانس کے لیے زندہ نہیں رکھ سکتی۔ اس یقین کو بنانے کے لیے 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور خدا کی قسم اسی مسئلے کی وجہ سے ایک ایک دن میں 70 نبیوں کی گردنیں کاٹ دی گئی، انبیاء کو شہید کر دیا گیا، اور بے شمار واقعات تو قرآن کریم میں ہے کہ کس پیغمبر نے مصیبت نہیں اٹھائی، کون سا تخت پہ بیٹھا رہا۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی لے لو، کس قدر پریشانی، کس قدر تکلیف ہے، گھر والے، وطن والے، برادری والے، کوئی بھی چین لینے نہیں دیتا۔ ہزاروں انبیاء کرام کا جد امجد ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، ستایا ہے مخلوق نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور خدا کہتا ہے اور کوئی بات نہیں، بات صرف یہی تھی کہ وہ کہتے تھے پروردگار ایک اللہ کی ذات ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی سب کی بگڑی بنانے والا وہی ہے۔ اور میں قسم کھاتا ہوں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر سید الکونین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہی تعلیم، اور صدیق اکبر سے لے کر بلال تک 1,29,000 صحابہ کرام کی یہی تعلیم، اہل بیت عظام کی یہی تعلیم ہے۔ کوئی مائی کا لال ثابت نہیں کر سکتا کہ خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کبھی بھی غیر کے سامنے جا کر سجدہ کیا۔ بڑی بڑی مصیبتیں آئیں، چکی چلاتی تھی، ہاتھوں میں گشتے پڑ گئے، پانی بھر کے لاتی تھی، جب تک پردے کا حکم نہیں آیا تھا یوں آتا کتابوں میں کہ یہاں کندھے پہ مشکیزہ اٹھانے کا نشان پڑ گیا تھا، اور فاقے پہ فاقے چاہتے خاتون جنت نے۔ اس نے تو نہ کسی کے سامنے جا کر کے ہاتھ باندھے۔ آج کسی جگہ کوئی درخت بنا رکھا ہے کہ اس درخت سے حاجت روائی ہو جاتی ہے، کسی جگہ کسی چشمے کو بنا لیتے ہیں، کسی جگہ کسی قبر کو بنا لیتے ہیں۔ کیا رب العالمین ہماری ان حرکتوں کو دیکھتا نہیں؟ اور دوستو یقینی بات ہے، میری سمجھ میں تو اب یہی بات آئی کہ مسلمان جو اب چاروں طرف ذبح ہو رہا ہے، کٹ رہا ہے، اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ اللہ کا دروازہ چھوڑ کر جب غیروں کی طرف گئے تو اللہ پاک نے رحمت کی چادر اتار لی۔ کل لبنان میں کٹے، سری لنکا میں کٹے، کشمیر میں کٹتے رہتے ہیں، اب بے شمار مسلمان آسام میں کٹ گئے۔ زمین مسلمان کے خون سے رنگین ہے۔ آخر کیا وجہ ہوئی؟ ہم مرنے ہی آئے اس دنیا میں؟ دوستو مسجد میں بیٹھے ہو، میں قسم کھا کے کہتا ہوں جو کلمہ تم پڑھتے ہو طارق بن زیاد رضی اللہ تعالی عنہ یہی کلمہ پڑھتے تھے۔ جو نماز تم پڑھنے آئے ہو یہی سجدہ، یہی رکوع، یہی التحیات اور یہی درود شریف اور یہی دعائیں اور یہی قرآن کریم طارق بن زیاد پڑھتے تھے۔ یہی قرآن کریم ان کے پاس تھا جو آج تیرے پاس ہے۔
یہی اذان تھی، یہی تکبیر تھی، وضو کا یہی طریقہ تھا، غسل کا یہی طریقہ تھا، مسجدیں تھی، اللہ اللہ تھی۔ آخر کیا وجہ ہے؟ جو ان کے پاس اسباب تھے ہمارے پاس بھی وہی ہے۔ ارے پورے اسپین پر 3 آدمی چھا گئے اور آپ 3 عرب نہیں چھا سکتے۔ الہ الا اللہ توحید-sunnah.com الا اللہ لا الہ الا یوں آتا ہے کتابوں میں کہ سمندر کے اندر سے تیرتے ہوئے جس کشتی سے سرکار دو عالم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے گنے ہوئے 3 غلام گئے، 3 آدمیوں کا لشکر ہے، 3 آدمیوں کی جماعت ہے۔ ان کا جو امیر تھا جب کنارے پہ زمین پہ پہنچے خشکی پہ، اس امیر نے کشتی کو آگ لگا دی۔ ان 2 نے پوچھا کیوں امیر صاحب یہ کیا کر رہے ہو؟ آگ لگا رہے ہو کشتی کو؟ یہ تو کام کی چیز ہے، ہم اس پہ تو سفر کر کے آئے تھے سمندر کا۔ فرمایا ہاں مقابلہ بڑا سخت ہوگا، ایک طرف پورا ملک ہوگا اور ایک طرف کالی کملی والے کے 3 غلام ہوں گے۔ مقابلہ بڑا سخت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کشتی کا سہارا پیٹھ دکھانے پر مجبور کر دے، بھاگ چلو۔ میں نے جان کر اسی لیے کشتی کو آگ لگا دی تاکہ دل میں یہ بات رہے کہ اب جاؤ گے کہاں، کشتی بھی ختم ہے، اب تو اللہ کا نام ہے اور تلوار ہے، چلاؤ اور شہید ہو جاؤ۔ پھر تاریخ شاہد ہے کہ 3 صحابہ، 3 سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام پورے اسپین کی فوج کے سامنے غالب آئے۔ لشکر تھا، ملک تھا، حکومت تھی، اقتدار تھا، عوام تھے، سارے کے سارے مشرک تھے، سارے کے سارے خدا کے سوا غیروں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ 3 توحید پرست آئے، 3 سرکار مدینہ کے غلام آئے، پورے ملک کے نظام کو پلٹ کے رکھ دیا۔ ایک اور بات عرض کر دوں، توجہ کریں، یہ تو سب کو پتا ہے کہ پیشاب ناپاک ہے، پلیت ہے، پخانہ پلیت ہے، خون پلیت ہے، مردار پلیت ہے، یہ تو سب کو پتا ہے۔ لیکن جب قرآن کریم کا 10واں سپارہ پڑھتے پڑھتے سورہ توبہ کے اندر سے گزرو گے، ایک آیت آئے گی، انما المشرکون نجس۔ دیکھا نئی بات قرآن نے بتائی تمہیں، تمہارے میرے لیے نہیں ہے، قرآن تو پہلے سے آیا ہوا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پیشاب کی پلیتی تو ایسی ہے کہ دھو لو تو پاک، پخانے کی پلیتی ایسی ہے دھو لو تو پاک، خون کی پلیتی ایسی ہے پانی میں دھو لو تو پاک۔ اور فرمایا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام۔ فرمایا شرک ایسی پلیتی ہے، ارے 7 سمندروں میں غوطے دے لو پھر بھی پاک نہیں۔ شرک ایسی پلیتی ہے، قرآن نے جو کہا نجس، بالکل پلیت ہے شرک۔ فرمایا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ اور لوگوں اعلان کر دو، صاف صاف کہو، خبردار آئندہ کسی شرک کرنے والے پلیت کو کعبے کے قریب آنے کی اجازت نہیں۔ کسی کو بھی جو قبر کا طواف کرتا ہے اسے کیا حق ہے کہ وہ بیت اللہ کا بھی طواف کرے؟
جو قبروں کے غلاف کو چاٹتا ہے اس کو بیت اللہ کا غلاف چاٹنے کا کیا حق ہے؟ جو قبروں میں گئے ہوئے بزرگوں کی چوکھٹوں کو چاٹتا ہے، فرمایا وہ میرے مقام ملتزم پہ کیا لینے آیا پھر؟ خلقت کا حال تمہارے سامنے ہے. خدا کی قسم تعصب سے بالا تر ہو کر قرآن کریم پڑھا کرو. تھوڑی سی عربی سیکھ لو مسلمانوں. اور مسلمانوں تمہیں اپنے نبی کی زبان سے پیار ہونا چاہیے، تمہیں اللہ کی بولی سے پیار ہونا چاہیے، تمہیں کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی بولی سے پیار ہونا چاہیے، تمہیں صحابہ کرام کی بولی سے پیار ہونا چاہیے، تمہیں اہل بیت کی زبان سے پیار ہونا چاہیے. اے کاش تم تھوڑا سا ترجمہ سمجھتے تو پھر تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا تھا.